एक तारीख और नम आलूद तय खाने में लड़कियों का एक ग्रुप पागलों की तरह बाहर निकलने के लिए भाग रहा है। इस अफरा तफरी ने फौरन ही वहां मौजूद मुजरिमों को चौकन्ना कर दिया। अगरचे इन लड़कियों ने हिम्मत दिखाते हुए इन बदमाशों का मुकाबला तो किया, लेकिन आखिरकार ताकतवर और हट्टे कट्टे गुंडों ने इन्हें वापस अंदर धकेल दिया। ताहम तेज रफ्तारी की वजह से 3 खुशकिस्मत लड़कियां इस कैद खाने से बाहर निकलने में कामयाब हो गयीं और इनके चंगल से बच निकली। फौरन ही एक सुनसान और बेआबो गया सहरा में जान बचाने के लिए भागने और पीछा करने का एक खौफनाक खेल शुरू हो गया। बेचारी लड़कियां सहरा में बुरी तरह डरी हुई भाग रही हैं। जिंदगी बचाने की तड़प ने इन्हें रुकने की मोहलत तक नहीं दी। इनके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल है, भागना, बस जान लगाकर भागना। जैसे जरा सी देर हुई तो कोई खूनख्वार भेड़िया इन्हें चीर कर रख देगा। इस दौरान 2 जनूनी बदमाश इनके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, जिनकी आंखों में सिर्फ खून सवार है। और वही हुआ जिसका डर था। थोड़ी दूर भागने के बाद सबसे पीछे रह जाने वाली एक लड़की को बदमाशों ने घेर लिया। खतरे को सामने देखकर लड़की ने हाथ में मौजूद पाइप लहराते हुए इन्हें दूर रखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही लम्हे इसके हाथ से पाइप छीनकर दूर फेंक दिया गया। करीब ही मौजूद लूसी और कार्ला ये खौफनाक मंजर देखकर खौफ से सुन्न हो गईं। इनके साथी मुसलसल इन्हें मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन इन दोनों को हिम्मत तक न हुई कि आगे बढ़कर इसकी मदद कर दें। आखिरकार वो बदमाश बहुत सफाक थे और ये लड़कियां खाली हाथ इनका मुकाबला कैसे कर सकती थी। अगर वो चाहती भी तो पकड़ी जाती, क्योंकि लड़की ने गुस्से में बदमाश के हाथ पर काट लिया था। इसलिए इस शख्स ने गुस्से में आकर एक हथौड़े से इसके सर पर जोरदार वार कर दिया। कार्ला और लूसी ये देखकर मुकम्मल तौर पर सदमे में चली गई। बदमाश का ऐसा वहशियाना तरीका देखकर वो वहीं साकत खड़ी रह गई, यहाँ तक कि कार्ला जोर से चिल्लाई, यहाँ से भागो। होश में आते ही लूसी फौरन कार्ला के पीछे भागी और दोनों ने अपनी पूरी ताकत से दूर बियाबान की तरफ भागना शुरू कर दिया। अगरचे वो दोनों खुशकिस्मती से एक बार फिर बच निकली, लेकिन इनकी बदकिस्मती का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। इस लड़की का काम तमाम करने के बाद वो दोनों खूनख्वार बदमाश किसी भूखे भेड़िए की तरह दोबारा इनका शिकार करने के लिए इनके पीछे भागे। इसी दौरान अगवाकारों के अड्डे पर गंजा बॉस अपने कारिंदों को हुक्म दे रहा है। इसने गुस्से में तिल मिलाते हुए हुक्म दिया कि अंधेरा होने से पहले भागने वाली लड़कियों को हर सूरत दोबारा पकड़कर लाया जाए। अब कार्ला और लूसी एक ऐसी जगह पहुंच गईं जहां बहुत सी खाइयां और गड्ढे थे। ये जगह छुपने के लिए तो बेहतरीन थी। इन खाइयों की आड़ में पीछा करने वाले बदमाशों की नजरों से वो ओझल तो हो गईं, लेकिन इस फायदे का एक नुकसान ये भी था, पेचीदा रास्तों ने दुश्मन को तो पीछे छोड़ दिया था मगर खुद इनको भटका दिया। जान बचाकर भागते हुए लूसी और कार्ला एक दूसरे से बिछड़ गईं। तन्हा रह जाने के बाद कार्ला का खौफ हद से ज्यादा बढ़ गया। इसी दौरान इस दूर पहाड़ी पर एक मकान दिखाई दिया जिसने इसमें उम्मीद की किरण जगा दी। वो फौरन मदद के लिए इसकी तरफ भागी और कुछ ही देर में वहां पहुंच गई। इसे उम्मीद नहीं थी कि दरवाजे पर बार बार दस्तक देने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलेगा। बदमाशों के पकड़े जाने के डर से कार्ला तेजी से मकान की दूसरी तरफ भागी, जहां इसे एक खिड़की नजर आई। कार्ला ने एक बार फिर खिड़की बजाई और मदद के लिए पुकारा, लेकिन अफसोस के पहले की तरह अब भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मजबूरी में इसने जमीन से एक पत्थर उठाया और खिड़की के पर्दे पर जोर से दे मारा। शीशा तोड़कर वो जबरदस्ती अंदर दाखिल हो गई। इस तंग खिड़की से गुजरकर खौफजदा कार्ला घर के अंदर तो पहुंच गई। इसे लगा कि वो अब महफूज है, मगर इसे क्या मालूम था कि इसकी इस हरकत ने एक बार फिर इसे खतरे में डाल दिया था। जैसे ही दरवाजे पर लगे अलार्म ने सिग्नल दिया, बेसब्री से इंतजार करते हुए गंजे बॉस को इत्तला मिल गई। मालूम हुआ कि ये मकान भी इन्हीं बदमाशों का एक खुफिया ठिकाना था। गंजे बॉस ने मॉनिटरिंग कैमरों के जरिए कार्ला को देख लिया। इसकी लोकेशन कन्फर्म होते ही काले मुक्के वाले बास ने फौरन अपने गुंडों को इसे पकड़ने का हुक्म दिया। इसी लम्हे कार्ला की नजर छत पर लगे कैमरों पर पड़ी। इसे फौरन खतरे का एहसास हुआ। वो जल्दी से खड़ी हुई और डाइनिंग टेबल से अपनी हिफाजत के लिए एक छुरी उठा ली। ठीक चंद मिनटों बाद वो दो बदमाश गाड़ी में वहां पहुंच गए। खतरे को भांपते हुए कार्ला तेजी से घर के अंदर छुपने के लिए जगह तलाश करने लगी। अभी वो छुपी ही थी कि बाहर मौजूद दोनों बदमाश गुस्से में भरे हुए घर के पास पहुंच गए। चालाक बदमाश 2 हिस्सों में बट गए। एक बाहर तलाशी लेने लगा और दूसरा छुरा हाथ में लेकर घर के अंदर दाखिल हो गया। बदमाशों के कदमों की आहट सुनकर कार्ला इस कदर खौफजदा हो गई कि इसे सांस लेना भी मुहाल हो गया। ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो। वो जानती थी कि जरा सी आहट भी इसकी मौत का सबब बन सकती है, इसलिए इसे निहायत खामोशी से बदमाशों को चकमा देना था। वो एक तरफ से दुश्मन की नकल और हरकत पर नजर रखे हुए थी और दूसरी तरफ से आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बदल रही थी। बड़ी मुश्किल से मौका पाकर वो दरवाजा खोलकर बाहर भागी, लेकिन बाहर मौजूद दूसरे बदमाश की नजरों में आने से बचने के लिए अपनी फुर्ती की वजह से वो पकड़ी ना गई। बड़ी मुश्किल से मौका पाकर वो दरवाजा खोलकर बाहर भागी, लेकिन बाहर मौजूद
باوجود دوسرے بدماش کی نظروں میں آنے سے بال بال بچی۔ پھرتی کی وجہ سے وہ پکڑی نہ گئی۔ عقل مند کارلا نے اسی طرح گھر کی آڑ لے کر ان دو کمینے بدماشوں کے ساتھ چھینا چھپی کا کھیل شروع کر دیا۔ اس وقت اس کی حالت ایک بے بس خرگوش جیسی تھی جو خون خوار بھیڑیوں کی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو۔ کافی دیر تلاش کے باوجود جب کوئی شے نظر نہ آئی تو بدماشوں کو حیرت ہوئی۔ جیسے ہی وہ دونوں الجھن میں گھر کے اندر گئے، کارلا نے موقع پا کر وہاں سے نکلنے کے لیے اپنی رفتار تیز کر دی۔ اس کا ارادہ گاڑی چھین کر بھاگنے کا تھا، لیکن اسے پتا چلا کہ گاڑی میں چابی نہیں ہے۔ ان دو گنڈوں کو گھر سے باہر نکلتے دیکھ کر کارلا فوراً جھک گئی اور گاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ بدماشوں نے سمجھا کہ لڑکی یہاں سے جا چکی ہے، اس لیے پیچھا کرنے کی جلدی میں وہ گاڑی میں بیٹھے اور پھر بغیر دیر کیے وہاں سے تیزی سے روانہ ہو گئے۔ کارلا نے اپنی ہمت اور دانائی سے ایک بار پھر اپنی جان بچا لی۔ دوسری طرف بھاگتے بھاگتے لوسی ایک ویران اور تباہ حال مکان کے قریب پہنچ گئی۔ اسے مدد کی سخت ضرورت تھی۔ اس وقت کسی اجنبی کا مل جانا بھی اسے تحفظ کا احساس دلا سکتا تھا، لیکن اس کی پھٹی ہوئی آواز جب ان پرانی دیواروں سے ٹکرائی تو جواب میں صرف موت جیسی خاموشی ملی۔ وہ انتہائی پریشانی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی اور ملبے کے درمیان سے گزرتے ہوئے پکارنے لگی کہ شاید کوئی اسے بچانے والا مل جائے۔ زندگی بچانے کی جبلت لوسی کو مسلسل تلاش پر مجبور کر رہی تھی۔ مایوسی کے عالم میں اسے کونے کے اندھیرے میں ایک بکھرے ہوئے بالوں والا آدمی نظر آیا جس کی آنکھوں میں عجیب و غریب دھندلاہٹ تھی۔ لوسی نے اسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سمجھا اور دیوانہ وار اس کی طرف دوڑی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ بدماش اس کے پیچھے ہیں اور پولیس کو فون کرنے کے لیے موبائل مانگا۔ اس بے بس عورت کو فریاد پر اس شخص کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ اس نے بس زمین سے ایک بوتل اٹھائی جس میں تھوڑا سا مشروب باقی تھا اور لوسی کی طرف بڑھا دیا۔ پیاس سے تڑپتی لوسی نے جیسے ہی بوتل اپنے ہونٹوں سے لگائی، ایک ناگوار اور گندی بو نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ وہ کوئی مشروب نہیں بلکہ اس شخص کا پیشاب تھا۔ متلی اور کے نے لوسی کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ یہ آدمی ہرگز اچھا انسان نہیں ہے۔ ایک خوفناک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کھنڈر میں کوئی نجات دہندہ نہیں بلکہ صرف چھپی ہوئی دشمنی ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے مڑی اور پوری طاقت لگا کر اس گھناؤنی جگہ سے بھاگ نکلی۔ ابھی اس کے قدم رکے بھی نہ تھے کہ پیچھے سے انجن کی تیز آواز سنائی دی۔ وہی دو بدماش جو کارلا کے پاس سے خالی ہاتھ آئے تھے، انہوں نے لوسی کو دیکھ لیا۔ اس اچانک شکار کو دیکھ کر وہ خوشی سے چلائے اور گاڑی سے اتر کر چیختے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ بدماشوں کو پیچھے دیکھ کر لوسی خوف سے کانپ اٹھی اور تیر کی طرح پہاڑی کھائیوں کی طرف بھاگنے لگی۔ یہ خوفناک منظر دور موجود کارلا دیکھ رہی تھی۔ موت کا سایہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ لوسی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گہری پہاڑیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے بدماش کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح لگے ہوئے تھے اور دور سے اپنی سہیلی کو موت کے منہ میں دیکھ کر کارلا کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کارلا جانتی تھی کہ اگر یوں ہی چلتا رہا تو لوسی جلد ہی پکڑی جائے گی۔ اسے اپنی سہیلی کو بچانے اور دشمن کے جنگل سے نکالنے کے لیے ہر حال میں وہاں پہنچنا تھا۔ دو بدماشوں کی آوازیں سن کر لوسی کو خطرے کا احساس ہوا اور وہ دوبارہ اپنی جگہ بدلنے پر مجبور ہو گئی۔ ان وحشیوں کی موجودگی میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں تھی۔ ایک کمزور شکار کے پاس بچنے کا واحد راستہ مسلسل چھپنا ہی تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں کا دشوار گزار راستہ لوسی کے کام آ گیا۔ لوسی ذہین تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جتنا زیادہ اندھیرا ہوگا، پکڑے جانے کے امکانات اتنے ہی کم ہوں گے۔ وہ دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھتے ہوئے بھاگ رہی تھی جبکہ موت کا سایہ مسلسل اس کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ دشمن بالکل قریب پہنچ چکے تھے لیکن لوسی نے اپنے حواس قائم رکھے اور ایک غار میں جا چھپی۔ اس کا خیال تھا کہ یہاں تھوڑی دیر سکون کا سانس لے سکے گی، مگر چلاک گنڈے اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں بھی پہنچ گئے۔ قدموں کی چاپ قریب آتے دیکھ کر لوسی نے اپنی سانسیں روک لی تاکہ اندھیرے میں پہچانی نہ جائے، لیکن جلد ہی دشمنوں کی ٹارچ نے غار کے اندھیرے کو چیر دیا۔ جب دشمن کی لائٹ اس پر پڑی تو لوسی جو پتھر اٹھا کر حملے کی تیاری کر رہی تھی بے نقاب ہو گئی۔ بدماش کو آخر کار وہ شکار مل ہی گیا جسے وہ کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ایک درندے کی طرح لوسی پر چھپٹا۔ لڑائی کے شور نے غار کے سناٹے کو توڑ دیا۔ لوسی نے اپنی پرانی بزدلی کو پیچھے چھوڑ دیا اور بہادری سے اس گنڈے کا مقابلہ کرنے لگی۔ لوسی نے جان توڑ مقابلہ کیا مگر وہ کمزور لڑکی اس ہٹے کٹے مرد کا مقابلہ نہ کر سکی۔ بدماش نے اسے زمین پر پٹک دیا اور اس کا گلا زور سے دبوچ لیا۔ اس درندے
کی آنکھوں میں ہوس اور وحشت تھی۔ اس نے لوسی کو اپنے جسم کے نیچے دبوچ لیا۔ لوسی کو لگا کہ جیسے دم گھٹنے سے ہی اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عین اسی نازک لمحے میں کارلا وہاں پہنچ گئی اور پیچھے سے بدماش کی گردن پر چھری سے زوردار وار کر دیا۔ گرم خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ بدماش وہیں ڈھیر ہو گیا۔ لوسی کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اٹھ کر وہ چھری دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے کر بدماش کے پیٹ میں پیوست کر دی، جسے وہ اپنا سارا خوف اور نفرت اسی ایک بار میں نکال دینا چاہتی ہو۔ اس گنڈے کا خاتمہ کرنے کے بعد دونوں نے وہاں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور ایک دوسرے کا سہارا لیے غار سے باہر نکل گئیں۔ ان کے نکلتے ہی دوسرا بدماش وہاں پہنچ گیا، لیکن تب تک اس کا ساتھی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ اپنے ساتھی کی لاش دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ کسی پاگل کتے کی طرح غار سے باہر نکلا اور صحرا میں چیختے ہوئے انہیں ڈھونڈنے لگا۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ ان لڑکیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ خوف ان کے سائے کی طرح ساتھ تھا۔ کارلا اور لوسی بغیر رکے ایک ایسی جگہ پہنچ گئیں جہاں گہری کھائیاں تھیں۔ یہ راستہ انتہائی کٹن تھا، لیکن دشمن سے بچنے کے لیے یہی آخری امید تھی۔ جب جسم تھکن سے چور ہو گیا تو وہ ایک چھپی ہوئی جگہ پر دم لینے کے لیے رکی۔ لوسی کا سینہ تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس کی سانسیں لرز رہی تھیں۔ اسی وقت ہزاروں میل دور برطانیہ میں ان لڑکیوں کے گھر والے ایک پروفیشنل سرچ ٹیم بنا چکے تھے، جو لمحہ بہ لمحہ ان کی تلاش میں مصروف تھی۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انہوں نے کارلا کے فون کی آخری سگنل کو ٹریس کیا اور ان کے لاپتہ ہونے والے علاقے کا اندازہ لگا لیا۔ امید کی ایک کرن نمودار ہو رہی تھی، لیکن اس محفوظ جگہ پر سکون زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ دونوں سہیلیوں کے درمیان بھاگنے کی سمت پر بحث چھڑ گئی۔ لوسی صرف اس جہنم سے جلد نکلنا چاہتی تھی، جبکہ کارلا کے دل میں ابھی بھی ان سہیلیوں کا خیال تھا جو تہہ خانے میں قید تھی۔ وہ انہیں بچانے کے لیے واپس جانا چاہتی تھی۔ بحث جاری تھی کہ بدماش کے قدموں کی آواز قریب آنے لگی۔ بزدل لوسی گھبرا گئی اور اپنی جان بچانے کے لیے اکیلی ہی ایک کھائی کی طرف بھاگ نکلی۔ کارلا کو بھی احساس ہوا کہ دشمن سر پر ہے۔ اس نے بھی وہ جگہ چھوڑ دی اور مختلف سمت کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اس طرح اپنے اپنے نظریات اور سوچ کی وجہ سے دونوں سہیلیوں کے راستے جدا ہو گئے۔ کارلا کو محسوس ہوا کہ دشمن نے اسے دیکھ لیا ہے۔ وہ خوف کے مارے دشوار گزار راستوں پر تیزی سے بھاگنے لگی اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی کہ کہیں وہ درندہ اس کے قریب تو نہیں پہنچ گیا۔ اگرچہ دونوں سہیلیاں ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی تھی، لیکن قسمت کی لکیر نے انہیں پھر مکمل طور پر جدا نہیں کیا تھا۔ لوسی ابھی ہانپتے ہوئے یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے کہاں جانا چاہیے۔ اچانک کارلا کے راستے میں وہ وحشی بدماش آ گیا۔ اس نے کارلا کو بالوں سے دبوچ لیا اور ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر دے مارا۔ کارلا لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ دور کھڑی لوسی نے کارلا کی چیخیں اور لڑائی کی آوازیں سن لی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ کارلا پکڑی جا چکی ہے۔ لوسی کے دل میں خوف اور ہمدردی کی جنگ چھڑ گئی، لیکن جب اسے یاد آیا کہ کیسے کارلا نے اپنی جان پر کھیل کر اسے بچایا تھا تو وہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہ جا سکی۔ اس وقت بدماش کارلا کے بال نوچ رہا تھا اور اس پر مکوں کی بارش کر رہا تھا۔ ہر وار اتنا جان لیوا تھا کہ اگر کوئی مدد کو نہ آتا تو کارلا وہیں دم توڑ دیتی۔ عین اس لمحے جب وہ ظالم خنجر نکال کر کارلا کا کام تمام کرنے والا تھا، لوسی نے دور سے ایک پتھر نشانہ بنا کر اس کے سر پر دے مارا۔ بدماش کا توازن بگڑ گیا اور کارلا نے موقع پا کر زمین پر گرا ہوا خنجر اٹھایا اور اسے پوری قوت سے بدماش کے پاؤں میں گھونپ دیا۔ شدید درد سے بدماش تلملا اٹھا، لیکن اب دونوں لڑکیاں خوف سے باہر نکل کر بدلے کی آگ میں جل رہی تھی۔ انہوں نے مل کر اس پر بے رحمانہ حملہ کر دیا۔ جب وہ زمین پر گرا تو کارلا نے غصے میں خنجر اس کی آنکھ میں پیوست کر دیا۔ تڑپتا ہوا بدماش آخرکار بے بس ہو گیا۔ اس درندے کا خاتمہ کرنے کے بعد دونوں نے وہاں رکنے کی ہمت نہ کی اور زخمی حالت میں دوبارہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ رات کے اندھیرے نے پورے بیابان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کارلا اور لوسی بغیر کسی منزل کے اور سمت کے بس کھائیوں میں بھاگ رہی تھی۔ صرف زندہ رہنے کی ایک ضد تھی جس نے انہیں تھکنے نہیں دیا تھا۔ جب وہ مایوسی کی آخری حد پر تھی تو اچانک آسمان سے ہیلی کاپٹر کے انجن کی آواز سنائی دی۔ یہ ان کے گھر والوں کی طرف سے بھیجی گئی ریسکیو ٹیم تھی، لیکن گھوپ اندھیرے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر انہیں دیکھ نہ سکا اور قریب سے گزر کر دور نکل گیا۔ امید کا چراغ جلتے ہی بجھ گیا، لیکن تبھی ایک گاڑی کی تیز روشنی ان پر پڑی۔ تھکن سے چور ان دونوں لڑکیوں کو پھر سے ایک بار اغوا کر لیا گیا اور اسی گناہ کی بستی یعنی ولا میں واپس لایا گیا۔ وہ بدماش جس نے سارا دن لگا کر ان کا پیچھا کیا تھا، زخموں سے چور ہو کر اپنے باس کو خوشخبری سنانے پہنچا کہ لڑکیاں مل گئی ہیں، لیکن ابھی اس نے بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ گنجے باس نے گولی چلا کر اس کا سر پھاڑ دیا۔ دشمنوں کی دنیا میں وفاداری کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن
बास को ये अंदाजा नहीं था कि ये कमजोर लड़कियां अब शिकारी बन चुकी हैं। जैसे ही वो गाड़ी के पास इन्हें घसीटने के लिए आया, कार्ला ने अचानक उठकर एक वजनी ईंट इसके सर पर दे मारी और बास वहीं बेहोश हो गया। जब काले मुक्के वाले बॉस की आंख खुली तो इसने खुद को इसी तहखाने में एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया जहां इसने लड़कियों को कैद कर रखा था। इसके गिर्द वो तमाम लड़कियां खड़ी थीं जिन पर इसने जुल्म किया था। लड़कियों के तल्ख सवालों के बावजूद वो अब भी मगरूर था और इन्हें गालियां दे रहा था। अब जाहिल को ये नहीं मालूम था कि गुस्से से भरी लूसी हाथ में बड़ी कैंची लिए इसकी मौत का इंतजार कर रही थी। लड़कियां सिर्फ इसके मुंह से एक बार माजरत सुनना चाहती थीं, लेकिन जब इसने अपनी बदतमीजी जारी रखी तो लूसी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और इसने वो कैंची पूरी कुव्वत से इसके सीने में पेवस्त कर दी। एक बार फिर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी और इस बार रेस्क्यू टीम ने इनकी लोकेशन ढूंढ ली थी। जब वो लड़कियां इस तारीख तहखाने से बाहर निकली और उतरते हुए हेलीकॉप्टर को देखा तो इन्हें यकीन हो गया कि वो आजाद हैं। मौत के मुंह से निकलकर इन बहादुर लड़कियों ने आखिरकार निजात का सूरज देख ही लिया था।